بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان میاں فہیم عزیز۔ ناظرین، ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے پنجاب بار کونسل کے الیکشن کے انٹرویوز کے حوالے سے۔ آج ہم موجود ہیں حیدر محمود مرزا صاحب کے پاس، ان کے چیمبر میں سینئر لائر ہیں راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار کے، اور بہت ہی شفیق انسان ہے، محبت کرنے والے انسان ہیں۔ وہ امیدوار ہیں سیریل نمبر 8 کے راولپنڈی سیٹ سے پنجاب بار کونسل کے لیے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن لڑنے کا جو ایک تہیہ کیا وہ انہوں نے کس بنیاد پہ کیا، اور ان کی اصل میں سوچ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اگر کامیاب کرتا ہے اور وہ پنجاب بار کونسل میں جاتے ہیں تو وہ لوگوں کے لیے ایسے کون سے اقدام ہیں جو پہلے اٹھانے کی کوشش میاں کریں فہیم صاحب، سب سے پہلے تو میں پنڈی وال اور آپ کا مشکور ہوں کہ اس فورم پہ آپ نے مجھے موقع دیے اپنے خیالات کا اظہار کا۔ وکالت کے پیشے میں 2 دہائیاں گزارنے کے بعد جو میں نے محسوس کیا ہے کہ وکلاء کی پریسٹیج اور رسپیکٹ جو کبھی ان کا ترا امتیاز اور خاصا تھا، اس میں کافی کمی ہوئی ہے۔ اس کی ریسٹوریشن میری پرائم کنسنٹریشن تھی، اور اس کے بعد کیونکہ مسائل کا مجھے اندازہ ہے، کیونکہ میں گراس روٹ لیول سے آیا ہوں اور اب سپریم کورٹ تک وکالت کر رہا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ وکلاء کے ان میں سینئر بھی ہیں، مڈل ایج کے بھی ہیں، اور اولڈ ایج کے ان کے مسائل کیا ہیں۔ تو اس کے لیے کیونکہ بیسیکلی پنجاب بار کونسل ایک لیجسلیٹو باڈی ہے جس کا کام ہے آئین سازی کرنا وکلاء کے ویلفیئر کے لیے، اور ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ کو گائیڈ لائن فراہم کرنا کہ اس کے مطابق وہ اپنے معاملات وکلاء کے ویلفیئر کے لیے کیسے چلائے۔ اچھا سر، ایک میرا سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ ینگ لائر ہیں وہ اکثر جتنے بھی امیدواران ہیں ہم نے ان کے انٹرویوز کیے ہیں، ان کا زور ینگ لائر پہ ہے، لیکن پریکٹیکل ہوتا ہوا کچھ نظر نہیں آتا۔ سر اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کیجئے گا کہ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں تو آپ کیا ایسا اقدام کریں گے؟ میاں صاحب، بات یہ ہے کہ ینگ لائر جو وہ اس پروفیشن کو جوائن کرتا ہے ڈگری لینے کے بعد، تو اس کے بہت ساری خواہشات اور خواب ہوتے ہیں۔ جب وہ پروفیشن میں آتا ہے تو اسے پھر احساس ہوتا ہے کہ تھیوری اور پریکٹیکل میں انٹائرلی ڈفرینٹ ہے دونوں چیزیں۔ تو لرننگ کر ان کی پہلی کنسیڈریشن ہونی چاہیے ینگ وکلاء کے لیے، اور اس کے لیے ہم سینئر کا یہ فرض ہے کہ انہیں وہ ماحول فراہم کریں۔ اس ماحول کو فراہم کرنے کے لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسی آئین سازی کریں، اور ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی ایکویلٹی پہ بلیو کرتا ہے، ایکویلٹی فار آل ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ چاہیں گے کہ مثلاً جو ینگ وکیل آتا ہے عدالتی معاملات میں، 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک لوکل کمیشن اور دوسرا شہادت۔ یہ دونوں چیزیں وکلاء ہی جاتے ہیں نارملی۔ بہت کم معاملات ہوتے ہیں جہاں کسی ریونیو ایکسپرٹ کی ضرورت پڑے، لیکن 99% وکلاء ہی کو بھیجا جاتا ہے۔ تو اس میں ان ینگ وکلاء کو ایکول اپارچونٹی دی جائے، چاہے وہ ینگ میل ہے وکیل ہے یا فیمیل ہے، ان کو ایکول اپارچونٹی ملتی، کیونکہ وہی ان کا لرننگ کرو ہے۔ ایک اگر وکیل صاحب عدالت انہیں لوکل کمیشن مقرر کرتی ہے، وہ جاتے ہیں موقع پہ جا کے، انہیں پتہ چلتا ہے کہ پروسیڈنگ میں نے کیسے کنڈکٹ کرنی ہے اور کون سے قانون کے تحت میں نے کیسے کرنی ہے، اور وہ جو لکھ رہے ہیں اس کی ایڈمیسیبلٹی کیا ہے، کیا اس رپورٹ کو پر سی جیسے پیش کرتے ہیں تسلیم کر لیا جائے گا، یا وہ بطور عدالت میں پیش ہوں گے کل ایز اے وٹنس اور ان میں کراس ایگزامن بھی ہوگا۔ اسی طرح شہادت کا پروسیس ہے، شہادت بھی وکلاء کو دی جاتی ہے کہ آپ لکھیں۔ شہادت لکھنے کے دوران اس وکیل صاحب کو، یا میرا محترم وکیل جو بھی اپوائنٹ ہوتا ہے ینگ وکیل، اس کو کافی موقع ملتا ہے کہ وہ دیکھے کہ شہادت کیسے لکھی جاتی ہے، کیسے ایک جو وٹنس کورٹ میں آتا ہے اپنی ایویڈنس ٹینڈر کرنے کے لیے، اس کی ایڈمیسیبلٹی اور اس کی جو کیا وہ سچ کہہ رہا ہے، یعنی اس کے لیے جب اس پہ کراس ہوتا ہے وہ کیسے ہے، کیسے کرنا کیسے ہے، کیس کو لے کے کیسے چلنا ہے۔ یہ بات ساری ڈیکورم مینرزم میں آتی ہے۔ مینرزم سکھانا، کوڈ کنڈکٹ کرنا، یہ ہم لوگوں کا کام ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ قانون وہ کامیاب رہتا ہے جو سٹیگنٹ نہ ہو، جو وقت کے تقاضوں کے ساتھ اپنے آپ کو مولڈ کرے۔ پنجاب بار کونسل کے رولز اور آئین اب یہ 5 دہائیاں گزر چکی ہیں، اور اس میں سخت ضرورت ہے کہ ترمیم کی جائے۔ مجھے اگر اللہ نے کامیاب کیا، اگر میرے ینگ لائر نے، میرے سینئر نے، میرے دوستوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، تو انشاءاللہ آئین سازی کروں گا ان کی فلاح و بہبود کے لیے، اور اس میں بہت سارے معاملات دیکھوں گا۔ اس میں یہ بھی دیکھوں گا کہ دیکھیں ہر انسان اسے میڈیکل کی سہولت چاہیے، اس کے لیے میرا منشور یہ ہے کہ میں ہیلتھ کارڈ ان سے جاری کرواؤں اور گورنمنٹ اس میں سبسڈی دے۔ کے پی کے میں بڑا ایک اچھا تجربہ کیا گیا جو ابھی سکسیسفل ہے، تو پنجاب میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آئین سازی کی ضرورت ہے، میں وہ بالکل ایک بل بنا کے پیش کروں گا اور اس کے لیے اپنی ایفرٹ کروں گا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، انڈیا جیسے ملک نے اپنے وکلاء کی بہتری کے لیے ایک آئین بنایا، اسے اسمبلی سے پاس کیا، اور وہ اب وہاں لاگو ہے۔
اس آئین میں وہ تمام معاملات جو وکلاء سے متعلقہ ہے وہ اس کا احاطہ کرتا ہے کہ جب ایک وکیل ایک سینئر ایج میں پہنچنے کے بعد پہنچے گا، جب وہ اس قابل نہیں رہے گا کہ وہ وکالت کر سکے، تو گورنمنٹ اسے پینشن دیتی ہے۔ پاکستان کی لیول تک آپ یہ دیکھیں کہ ای او بی آئی کا ادارہ موجود ہے، اور وہ سرٹن ملازمین کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیسے کولیبریشن کر سکتے ہیں، ہم کیسے کرتے ہیں، وہ وے آؤٹ ہم نے نکالنا ہے، اور اس کے لیے انسازی کرنی ہے، اور ان کے ساتھ ایم او یو سائن کرنے ہیں ہم نے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی وکیل ہو، جب وہ میرج اس کی شادی اس کی اولاد ہوتی ہے، تو اسے ایجوکیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہیلتھ کارڈ کی تو میں نے بات کر دی، تعلیم کے لیے انفارچونیٹلی ایم او یو تو بہت سائن ہوئے مختلف تعلیمی اداروں کے ساتھ، چاہے وہ پرائیویٹ ہوں یا گورنمنٹ کے ہوں، لیکن ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ تو اس امپلیمنٹ کے لیے بھی میں اپنی تمام کوششیں بروئے کار لاؤں گا، اور انشاءاللہ اگر مجھے اللہ نے کامیاب کیا تو میں ایک انشاءاللہ ایسی مثال قائم کروں گا تاکہ میرے بعد آنے والے یا میرے ہم عصر اسے فالو کر سکیں۔ اچھا سر، آپ نے ہیلتھ کارڈ کا ذکر کیا، یہ ایک بہت ہی یونیک آپ کا ایک سوچ ہے، اگر یہ اللہ کرے ہو جائے تو بہت لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن سر ایک سوال یہاں پہ آپ نے ایجوکیشن کا جو اٹھایا، ایجوکیشن کے ایم او یو سائن تو ہو گئے ہیں، لیکن وہ بات یہی ہے کہ عمل اس پہ کروانے کے لیے سر صرف ایک آدمی تو کافی نہیں ہوگا، اس کے لیے تو سب کو ہم آواز بننا پڑے گا۔ تو اس کے لیے سر آپ کوشش کریں گے کہ جو بھی ڈویژن کے 8 ممبران ہوں وہ آپ کے ہم آواز بنے، اور کوئی ایسی قانون سازی ہو جس سے وکلا کو بہت زیادہ فائدہ ہو، تعلیم کے معاملے میں بھی جو افورڈ نہیں کرتے ان کے کوئی بچوں کی بہتر تعلیم کے لیے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے پنجاب بار کونسل کی طرف سے۔ یہ سب بہت اچھا اور بہت ریلیونٹ سوال ہے آپ کا۔ میری گزارش یہ ہے کہ جہاں ول ہو نا وہاں راستہ نکلتا ہے، وین دیر از اے ول دیر از اے وے۔ ول ہونی چاہیے، اگر ڈٹرمینیشن ہو تو کوئی کام دنیا میں مشکل نہیں ہے۔ تو میں اگر اللہ نے مجھے کامیاب کیا تو 8 ممبران تو میرے ڈویژن کے ہیں، تو باقی جو ممبران ہیں انہیں بندہ قائل کر سکتا ہے، سارے ڈبل لا گریجویٹ ہیں، وہ وہاں جاتے ہیں، گراس روٹ لیول سے اٹھ کے سارے آئے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے مسائل کا۔ اگر ایک اچھی تجویز سب کے سامنے رکھی جائے تو مجھے واثق امید ہے کہ انشاءاللہ میں انہیں قائل کروں گا، اور اس سلسلے میں آئین سازی کے لیے اپنی جتنی بھی معروضات ہیں وہاں پیش کروں گا، اور انہیں سکسیسفل کرانے میں انشاءاللہ مجھے واثق امید میں کامیاب رہوں لیڈیز گا کے سر۔ لیے کوئی مخصوص جگہ تو بار میں موجود ہے، لیکن میں ایک اوور آل کہتا ہوں کہ جو چھوٹی بارز ہیں اس ڈویژن میں، ان میں میرے خیال سے کوئی ایسا سسٹم نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کیا قانون سازی میاں کریں صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں جینڈر ڈسکرمنیشن پہ بلیو نہیں کرتا۔ لیڈیز لائر ہمارے معاشرے کا بہت امپارٹنٹ سیگمنٹ ہے۔ دیکھیں، عورت ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، وہ بیوی بھی ہے، وہ معاشرے کا وہ جزو ہے جس کی وجہ سے یہ معاشرہ چلتا ہے، اس کے بغیر معاشرے کی ایک پرامن معاشرے کا تصور بھی محال ہے۔ تو جہاں تک خواتین ہیں انہیں ہم نے اچھا ماحول، ورکنگ ماحول دینا ہے۔ ہر ملک نے، ہمارے وہاں بھی پاکستان میں بھی ہراسمنٹ کا قانون تو موجود ہے، لیکن انفارچونیٹلی اویئرنیس نہیں ہے۔ اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے، ہم نے انہیں کانفیڈنس دینا ہے، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، ہماری ماؤں کو ہم نے کانفیڈنس دینا ہے کہ وہ ہماری طرح ہی ہیں، وہ ہم سے وہ جدا نہیں ہیں، وہ بھی لا گریجویٹ ہے، تعلیم ان کی وہی ہے جو ہماری ہے۔ صرف کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے انہیں سیلف کانفیڈنس دیں، انہیں ان کی سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے، یہ ہم نے ہی سکھانی ہے۔ ہم نے ینگ لائر کو جو آ رہا ہے، جو نیا گریجویٹ آ رہا ہے، اسے ہم نے یہ بتانا ہے کہ سیلف رسپیکٹ کیا ہے۔ سیلف رسپیکٹ کسی بھی معاشرے کے انڈیویجول کی کامیابی کے لیے ایک کنجی ہے۔ جب تک سیلف رسپیکٹ نہیں ہوگی وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا، اور کانفیڈنس ہی نہیں ہوگا تو کیسے مقابلہ کرے گا؟ ہم نے انہیں کانفیڈنس دینا ہے۔ ویسے وہ بات میں ریپیٹ کروں، میں تو جنڈر ڈسکرمنیشن میں بلیو نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ اگر میں الیکٹ ہوا تو نہ صرف یہ عدالتی امور میں انہیں اچھا ماحول فراہم کرنا، جیسے میں نے آگے بات کی تھی کمیشن کی اور شہادت کی، ان میں 70% کوٹا ان کا ہونا چاہیے، کیونکہ جو میل لائر ہوتا ہے وہ تو ایفرٹ کرتا ہے اپنی، اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ پرٹیکولر ہمارے یہاں یہ سمجھ لیا گیا کہ سر وہ فیملی میٹر کی حد تک محدود ہے، جو کہ غلط سوچ ہے۔ بڑی بڑی ماشاءاللہ کمپیٹنٹ لائرز ہیں، فوجداری قوانین میں بھی، آئلی قوانین میں بھی، کانسٹیٹیوشن میں بھی، اور کارپوریٹ سیکٹر میں بھی، اور بینکنگ میں بھی بڑی بڑی باکمال خواتین ہیں جنہوں نے اپنا نام پیدا کیا۔ تو انشاءاللہ میں اگر ممبر بنوں گا تو باقی ممبران کے ساتھ مل کے اس سلسلے میں خصوصی لیجسلیشن کراؤں گا، اور جو پنجاب بار کونسل کی لیجسلیشن اور انسٹرکشن ہوگی انشاءاللہ وہ نہ صرف کریں گے بلکہ اس کو امپلیمنٹ بھی کروائیں گے انشاءاللہ۔
اچھا سر، میں لاسٹ کویسچن کروں گا آپ سے، اور بعد میں آپ اپنا پیغام بھی ریکارڈ کروا دیجیے گا جو بھی آپ نے وکلا سے ریکویسٹ کرنی ہے۔ سر ایک مسئلہ جو بہت زیادہ درپیش ہے آج کل ہمارے ملک میں، ویسے تو یہ سوال بنتا نہیں ہے، لیکن ایز اے مسلمان بینگ اے مسلم میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خاکوں پہ بہت زیادہ شور اٹھا ہوا ہے، تو اس پہ سر پچھلے دنوں احتجاج بھی ہوا ہے۔ ویسے تو سب لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پروڈکٹ کو بین کر دیا جائے فرانس کی اور ان کی، لیکن سر میں شاپس پہ گیا ہوں، ذاتی طور پہ میں نے تجربہ کیا ہے ایسے آزمانے کے لیے، ہر چیز بک رہی ہے سر، لوگوں میں کوئی وہ نہیں ہے۔ ویسے نعروں میں آپ کیوں وہ کہتے ہیں جان بھی قربان ہے آقا سرور کائنات پہ، اور وہ پریکٹیکل میں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، تو اس پہ سر تھوڑا سا کوئی آپ پیغام دینا میاں صاحب اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ نبی پاک کی ذات وہ ذات ہے جو وجہ تخلیق کائنات بے ہے۔ شک بے شک ان کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ نبی پہ ایمان خاتم النبیین وہ ہمارے ایمان کا بنیادی جزو ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مختلف دہائیوں سے یہ پریکٹس یورپ کی سطح پہ ریپیٹ ہو رہی ہے۔ وہ اس کو آزادی رائے کا ایک ذریعہ کہتے ہیں، یہ فریڈم آف سپیچ ہے۔ ہمیں یہ ریلائز کرانا پڑے گا ان کو، ہمارا وہ مذہب ہے جو امن کی تعلیم دیتا ہے، جو باہمی رواداری کی تعلیم دیتا ہے، جو کہتا ہے سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ پچھلے نبی جو گزر چکے ہیں ان پہ ایمان لیں گے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بے شک پھر ہمارا اسلام آگے بڑھتا ہے۔ بے شک تو ہمیں انہیں یہ ریلائز کرے گا کہ جب ہم آپ کے مذاہب کی تعلیمات کو ہم برا نہیں کہتے، تو ہمارے لیے نبی پاک کی کیا حیثیت ہے، نبی پاک کی ذات کی حرمت کیا ہے، یہ ہمیں انہیں ریلائز کرنے کا۔ دیکھیں مذمت تو ضرور ہے، مذمت جو ہے پروٹیسٹ کا سب سے کمزور ذریعہ ہے، اور ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ہم احتجاج کرتے ہیں تو اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جی اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے مساجد کی سطح پر، علماء کی سطح پر، ہماری سطح پر اور گورنمنٹ کی سطح پر، کہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ کر کے ایک یہ ایسا ایک قرارداد لائیں اور اسے یو این او میں ہمارے سفیر وہاں بیٹھیں یا پیش کریں اور وہاں سے لیجسلیشن کروائیں، وہاں ایفرٹ کریں اور وہاں انہیں بتائیں کہ نبی پاک کی حرمت کیا ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک، اور دوسری بات ہے اس گورنمنٹ نے کوشش تو کی ہے، کوشش ایکٹیو ہونی چاہیے کہ آپ تمام اسلامی ممالک کو، کہ او ایسی تو ناکام ہو چکا اپنی سطح پہ، بالکل سر کہ تمام اسلامی ممالک کی حد تک یہ پیغام پہنچایا جائے، کولیکٹیولی ایفرٹ کریں۔ ترکی نے کیا ہے، ایران نے بھی کیا ہے، پاکستان نے بھی کمزور سا احتجاج کیا ہے، تو ہمیں پرزور ایک اس پہ ضرورت ہے، یہ وقت کی عام ضرورت ہے کہ ہم اس پہ ایک ایسا لایا عمل بنائیں جس پہ تمام مسلم امہ جو ہے وہ متفق ہو اور انہیں ریئلائز کریں کہ نبی پاک کی حرمت کیا ہے، ورنہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو یہ دو مذاہب کے درمیان، دو تہذیبوں کے درمیان وہ کنفلکٹ ہوگا جس کا پھر کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ سر آپ کوئی آخر میں وکلا کو پیغام دینا چاہیں ڈویژن کے وہ؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے میں نے آپ کو اپنا منشور بنایا ہیلتھ کارڈ کا، ایجوکیشن کا، ایک میں منشور میں میری بات جو رہ گئی تھی ہاؤسنگ سوسائٹی کا۔ دیکھیں آپ وکلا، جیسے آپ صافی بھائیوں نے پنجاب گورنمنٹ سے مل کے ایک اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی، لینڈ ایکوائر کرائی، اس طرح میں بھی انشاءاللہ، یہ میرے منشور کا بہت عام نقطہ ہے کہ میں اگر کامیاب ہوا تو میں انشاءاللہ پنجاب گورنمنٹ سے آپ کو ایک قطع اراضی لے کے دوں گا باقی ممبران کی مدد سے، تاکہ وہاں آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹی بن سکے، اور اس میں ایکول ہوگا دونوں کا شیئر، ینگ وکلاء کا بھی، خواتین کا بھی اور سینئر کا بھی، وہاں کوئی ڈسکرمنیشن انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ سب سے آخر میں سم اپ کرتے ہوئے میری آپ سے مودبانہ گزارش ہے کہ آپ میری مدد کریں، مجھے سپورٹ کریں۔ اگر آپ کی مدد اور سپورٹ رہی تو انشاءاللہ کامیاب ہونے کے بعد اپنے منشور پر عملی جامہ پہنانے کے لیے تمام کوششیں صرف کروں گا، آپ کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گا، اور کالے کوٹ کی حرمت پہ کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اور آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ سیریل نمبر 8 مجھے الاٹ ہوا ہے پنڈی کی سیٹ کی حد تک، آپ نے سیریل نمبر 8 کو ووٹ دے کے کامیاب کریں۔ اور ایک ابھی جو ضرورت محسوس ہوئی ہے، ابھی ایک ترمیم آئی ہے، اس ترمیم میں یہ ہے کہ جو آپ کو بیلٹ پیپر دیا جائے گا، پہلے تو یہ تھا کہ کرونالوجیکلی اس سیکوینس میں سیریل وائز وکلاء کے نام لکھے ہوتے تھے، آپ نے اس میں سے چوز کرنا۔ اب ویسا ہے کہ آپ کو جو بیلٹ پیپر دیا جائے گا اس میں جو آپ کا پسندیدہ کینڈیڈیٹ ہے اس کا آپ نے سیریل نمبر خود لکھنا ہے اور اس کا نام بھی لکھنا ہے۔ تو یہ بات جو نئی چیز ہے یہ ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جس امیدوار کو بھی آپ نے ووٹ دینا ہے اس کا نام اور سیریل نمبر آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھے راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سینئر لائر حیدر محمود مرزا صاحب، اور سیریل نمبر 8 کا انہوں نے ذکر کیا۔ آپ نے چوز کرنا ہے، آپ نے ووٹ دینا ہے 5
वोट आपने करने हैं रावलपिंडी से और 3 वोट आपने करने हैं को पूरी डिवीज़न से, कुल 8 सीटें हैं। आपने सोच समझ के फैसला करना है क्योंकि 5 साल के लिए आप किसी को भी इलेक्ट करेंगे, तो वो आपके लिए अगर कानून साज़ी करवाने में भरपूर किरदार अदा कर सके, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर कोई ऐसा आदमी आपने सेलेक्ट किया जो आपके लिए सिर्फ़ आपको वादे-वईद करके बाद में साइड पे हो जाएँ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। वो 5 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुज़रेंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि सोच समझ के फ़ैसला कीजिएगा, जिसको भी वोट दें, सोच समझ के अपने लिए ऐसी आवाज़ को आगे लेके जाइए, जो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा भरपूर तवाना आवाज़ बन के आगे पंजाब बार कौंसिल में जा सकें। अपने मेज़बान मियाँ फ़हीम अज़ीज़ को दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान आइंदा। पाइंदाबाद।